بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے تو آج جو تصویر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس تصویر کو آپ ورد زباں بنا لو۔ یہ اتنی مبارک تصویر ہے، اتنی مبارک کلمات ہیں کہ جس بندے نے بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ پھر ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان کلمات کو فرشتوں کی تسبیح بھی کہتے ہیں، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہر دوسرا بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ کچھ گھر تو ایسے ہیں جن گھروں میں ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا بنے گا یا نہیں بنے گا، اور بعض لوگ تو کئی دن بھوک میں گزار دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، مسلمان کے لیے مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنی ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا ہے کہ اے میرے مالک، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے نواز دے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، بڑا فقر و فاقہ ہے، بہت مجبور ہو چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، وہ کلمات کیوں نہیں پڑھتے جن کلمات کی بدولت اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ کلمات بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ان کلمات کی پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی چلے گئے اور ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا۔ چند دن بعد وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے اتنے مال و دولت سے نواز دیا، مجھے اتنا زیادہ رزق عطا کر دیا کہ میرے گھر میں اب مال و دولت رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی تنگ دستی ہے، اگر آپ بھی فقر و فاقہ کا شکار ہو چکے ہیں، تو آپ نے روزانہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ بالفرض اگر آپ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کسی دن ان کلمات کو نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ جیسے جیسے آپ ان کلمات کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا، آپ کے لیے وسیلے پیدا کرتا جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ عمل پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو بندہ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا اتنا عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اس پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اس گناہ پر پچھتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا وہ انداز بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرا یہ بندہ میری طرف لوٹ آیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بہنوں میرے بھائیوں، توبہ کی توفیق بھی اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے اچھے برے کی پہچان نہیں رہتی۔ پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر وہ فخر کرتا ہے، اور وہ گناہوں سے توبہ اسی وقت کرتا ہے جب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ نے روزانہ صرف 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اگر آپ کے پاس مزید وقت ہے تو 100 مرتبہ روزانہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیا کرو۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب آپ سے خوش ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود پاک کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ کوئی بھی مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر درود پاک کو پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں 100% کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، جب آپ ان اعمال کو پختہ یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کر پڑھو گے تو یقین جانے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کو اتنے زیادہ فائدوں سے نوازیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک اعمال میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔